الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تبارك وتعالى يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے بعض انبیاء کرام اور بعض صحابہ کرام اور بعض شخصیات کو بعض دوسری شخصیات پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بعض ایام کو بعض ایام پر فضیلت عطا فرمائی. اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں اور بالخصوص اس کی طاق راتوں کو فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے وہ 10 ایام جن سے ہم گزر رہے ہیں اور وہ چند دنوں میں ختم ہونے والے ہیں، ان 10 ایام کو بھی اللہ رب العالمین نے فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ رب العالمین نے ان ایام کی قسم کھائی، ان ایام کے بارے میں، ان ایام کے مختلف ایام کی فضیلت ذکر کی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں طاق اور جفت کی قسم کھا کے انہی ایام کو مراد لیا، اور انہی ایام میں اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ایک ایسا دن شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے مسنون اور ہمارے لیے واجب قرار دیا، جس دن میں اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے خون بہایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے قربانیاں پیش کی جاتی ہیں. وہ دن جس کو یوم النحر کا دن کہا جاتا ہے، جو تمام کے تمام ایام میں علی الاطلاق سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا دن ہے. اس دن کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام عطا فرمایا کہ اس دن میں پوری دنیا میں ہر جگہ پر انسان اپنی اپنی حیثیت سے اور اپنی اپنی استطاعت کے لحاظ سے جانوروں کا خون بہا کر کے اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ خون بہانا اصل میں خون بہانا مقصود نہیں ہے، یہاں پر گوشت حاصل کرنا مقصود نہیں ہے، یہاں پر اللہ رب العالمین کی راہ میں جانوروں کو ذبح کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی، اس میں وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ تمہارے اس قربانی کے جانور کا نہ گوشت اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، لیکن تقوی اور پرہیزگاری اور اخلاص میں تم اللہ رب العالمین سے کتنے قریب ہونا چاہتے ہو، اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کس نے کتنے اخلاص کے ساتھ ریاکاری اور ریا و نموز سے بچتے ہوئے جانوروں کو خریدا، استطاعت کا کتنا لحاظ کیا گیا اور کتنی طاقت کا لحاظ کیا گیا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کا کتنا پاس و لحاظ رکھا گیا. یہ قربانی کا بنیادی مقصد ہے. یہ ہر سال میں ایک مرتبہ مسلمانوں پر واجب کی گئی، استطاعت کی صورت میں ایک مرتبہ واجب کیا جانا اور بار بار ہر سال اس چیز کا، اس تقریب کا، اس عید کا لوٹ کر کے آنا، یہ مسلمانوں کے لیے واضح پیغام ہے کہ مسلمان اپنے دلوں کے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کریں. صرف ریاکاری کے لیے جانور نہ خریدے جائیں، ایک دوسرے پر سبقت کرنے کے لیے جانور نہ خریدے جائیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے جانور نہ خریدے جائیں، بلکہ جانوروں کو خریدنے کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضامندی ہونی چاہیے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا ہونا چاہیے. اور ہمارے سامنے ابراہیم علیہ الصلاۃ
والسلام کی وہ پوری داستان ہونی چاہیے جب ان کے بیٹے کے بارے میں ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور اللہ رب العالمین نے خواب کے ذریعے سے ان کو حکم دیا کہ اپنے چہیتے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے۔ جب باپ بیٹے کے سامنے کہتا ہے کہ اے بیٹے میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، تو بیٹے نے برجستہ کہہ دیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کو جو کچھ حکم ہوا ہے اس کو انجام دے دیجئے، جو کچھ حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزریے، کیونکہ مجھ کو اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والا بنایا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ باپ نے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اپنی چہیتی اولاد کو جو چلنے پھرنے کے مرحلے سے گزر کر کے بولنے کے مرحلے میں داخل ہو گئی، ایسا بچہ جو تمناؤں کے بعد پیدا ہوا، ایسا بچہ جو بڑھاپے کی لٹھیا کی شکل میں اس سے امیدیں وابستہ رکھی جانے لگی، ایسا بچہ جس کے بارے میں اس بات کی امید تھی کہ آگے چل کے اللہ رب العالمین کے مشن کو آگے بڑھائے گا، لیکن جب اللہ رب العالمین نے اس بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو باپ فوراً کے فوراً تیار ہو گیا۔ یہی اتنا نہیں تھا، انہوں نے اس سے پہلے اپنی بیوی ہاجر کو بے آب و گیا بیابان جنگل میں، مکہ کی سرزمین میں جہاں پر نہ درخت تھے، نہ پانی تھا، نہ کھانے پینے کا انتظام تھا، وہاں پر چھوڑ دیا۔ اور چھوڑنے کے بعد جب ان کی بیوی نے بار بار پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، مجھ کو کھانے پینے کے انتظامات کہاں سے ہو سکیں گے، میں کیسے جیوں گی، اور جب بار بار پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا اللہ رب العالمین کا حکم ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں اللہ رب العالمین نے اسی بات کا حکم دیا ہے۔ تب فرمایا کہ جاؤ، جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے تو اللہ رب العالمین میرے کھانے پینے کا انتظام کرے گا، میری زندگی کا انتظام کرے گا۔ یہ توکل تھا، یہ اللہ رب العالمین پر اعتماد تھا، یہ ایثار و قربانی کا جذبہ تھا جو آج کے دور میں قربانی کے جانوروں کی گردنوں پر چھری چلانے سے پہلے انسانوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے، مسلمانوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اور معاف فرمائیں گے، یہ ایثار و قربانی کا جذبہ اس طریقے سے پیدا نہیں ہو سکتا کہ بغل کے پڑوسی نے اگر 25,000 کا بکرا لیا ہے تو ہمارا بکرا اس سے زیادہ قیمت کا ہونا چاہیے۔ یہ ایثار و قربانی کا جذبہ اس طریقے سے پیدا نہیں ہو سکتا کہ انسان لاکھوں اور کئی لاکھ روپے کے بکرے خرید کر کے، جانور خرید کر کے میڈیا میں ہائی لائٹ ہونے کے لیے اور اپنے نام کو دوسروں کے سامنے نمایاں کرنے کے لیے اس انداز سے جانوروں کو خریدے، اور اس کے بعد اپنے ایمان کو، اپنے اخلاص کو، اپنے تقوی اور پرہیزگاری کو، اللہ رب العالمین کی رضامندی جو قربانی کے ذریعے سے مقصود ہے اس کو مفقود کر دے۔ معاف فرمائیں گے، قربانی کا یہ طریقہ نہیں ہے، لیکن موجودہ حالات میں جو قربانی نے کیفیات اختیار کر لی ہیں، یا تو غیر شرعی طریقے سے قربانی انجام دی جائے یا شرعی طریقے سے انجام دی جائے تو اس میں اخلاص مفقود ہوتا ہے۔ نہ جانے کون سے ریت رواج وہ فلمی دنیا کے افراد جو اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے قسم کھا کر کے بیٹھے ہیں، جو یہودیوں کا آلہ کار ہیں، جنہوں نے دنیا کے اندر فحش کاری اور ننگے پن کو عام کیا ہے، جو دنیا کے اندر شرکیات اور بدعات کو عام کرتے ہیں، جن کو دنیا میں ہر چیز سے سروکار ہے لیکن اسلامی تعلیمات سے سروکار نہیں۔ آج کے دور میں اگر ان کے نام سے کسی جانور کو موسوم کر دیا جائے تو اس جانور کی قیمت لاکھ روپے سے اوپر ہو جاتی ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی بڑے شوق کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ مارکیٹ میں اخباری نمائندوں کے ساتھ اور اسی طرح سے نیوز کے نمائندوں کے ساتھ ان کے سامنے خریداری کر کے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ریاکاری، یہ ریا و نمود اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی جس عبادت کے اندر مطلوب اور مقصود تھی، اس کے اندر ہم دنیا داروں کی، اسلام دشمنوں کی رضامندی کو سامنے رکھ کر دنیا میں شہرت طلبی کے لیے اس انداز کی اگر حرکتیں کریں گے تو معاف فرمائیں گے یہ ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایثار و قربانی کے جذبے کے لیے آپ کو ماضی کی تاریخ کو یاد کرنا ہوگا، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کس انداز سے ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب میں حکم دیا گیا تو ان کا بیٹا بھی بڑے آرام کے ساتھ سر تسلیم خم کر کے لیٹ گیا
ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور انہوں نے چھری چلائی. اللہ رب العالمین نے وہیں پر فرمایا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، تو نے خواب کو سچا کر دکھایا اور ہم احسان کرنے والوں کو، ہم صحیح انداز سے عبادات کو انجام دینے والوں کو، جو اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں، ان کو اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں. اب اللہ رب العالمین نے جنت سے ایک میڈھا بھیجا اور اس کے بعد اس کی گردن پر چھری چلائی گئی، اور آج تک اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مسنون قرار دیا، لیکن آج تک اس تاریخ کو مسلسل زندہ کیا جاتا ہے. اس تاریخ کو زندہ کیا جانا صرف یہی تاریخ کا زندہ کیا جانا نہیں ہے، بلکہ وہ ایثار اور وہ قربانی جو ماضی میں ہمارے بزرگوں میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی. وہ لوگ جس انداز سے قربانیاں پیش کرتے تھے، جس انداز سے جانوروں کو خریدتے تھے، جس انداز سے جانوروں کو ذبح کرتے تھے، جو صفات اختیار کی جاتی تھی، جو کیفیات ہوتی تھی، جس انداز سے ان لوگوں نے اس کے احکام و مسائل ذکر کیے، اس جذبے کو آج اگر مسلمان نے اپنے دلوں میں پیدا نہیں کیا، اس احساس کو پیدا نہیں کیا، تو یہ قربانی جو سال میں ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت کی شکل میں، اللہ رب العالمین کی عظیم پیروی کی شکل میں ہم کو دی گئی ہے، عنایت کی گئی ہے، یہ رائے گا جائے گی. اور سمجھ لیں اب تک جس نے جانور نہیں خریدے ہیں یا خرید لیے ہیں، اب بھی وقت ہے کہ اس کے اندر اخلاص پیدا کیا جائے، اب بھی وقت ہے کہ اس کے اندر خلوص و للہیت پیدا کی جائے، اب بھی وقت ہے کہ اپنے دلوں سے، اپنے دماغوں سے ریاکاری کو، ریا و نمود اور دکھاوے کو، شہرت طلبی کو نکال کر کے پھینک دیا جائے، کھرچ کر کے نکال دیا جائے. اب بھی وقت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ان جانوروں کو خاص کریں اور صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے جانوروں کو ذبح کریں. موجودہ دور میں جو سیاسی دور ہے، موجودہ دور جس دور میں مسلمانوں کے بعد شعار کو نشانہ بنا کر کے یہاں پر غلط انداز کی تنظیمیں، متعصب انداز کے ذہن غلط انداز کا پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں اور وہ جانوروں پر سب سے پہلے حملہ کرتے ہیں. جس ملک کے اندر، جس جمہوری ملک کے اندر، جس ملک کو اقلیات نے آزاد کیا، اس ملک میں 50 60 70 سال کے اندر ایسی کیفیات آ جائیں کہ یہاں جانوروں کو تحفظ فراہم کرنے کے نام پر خود جانور ذبح کیے جائیں اور اس کے بعد اسی کے نام پر انسانوں کو بھی ذبح کیا جائے، یہ بھی ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے. ہم اگر اپنی قربانیوں میں اخلاص پیدا کریں گے، قربانیوں میں اللہ رب العالمین کی رضامندی پیدا کریں گے، اللہ رب العالمین کے لیے قربانیاں پیش کرنے کا احساس پیدا ہوگا، تو ایسی صورت میں ہمارا مکمل اعتماد اور بھروسہ ہے، ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم نے اللہ رب العالمین کی مدد کی تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. ہمارے اخلاص کی کمی، ریاکاری کے دائرے کا وسیع ہونا اور اسی طرح سے شہرت طلبی کے لیے عبادات کو انجام دینا، یہ ساری کی ساری خرابیاں ایسی خرابیاں ہیں جن خرابیوں نے ہم کو اپنے شعار کو ادا کرنے سے روک دیا ہے اور غیر مسلموں کے، اسلام دشمنوں کے، متعصب ذہنوں کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ ہمارے ذاتی مسائل میں وہ دخل دیتے ہیں، نہ ہم کچھ کر پاتے ہیں اور وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر کے نکل جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں یہ حج کے ایام چل رہے ہیں، ہمارے حجاج کرام جو لوگ مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے ہیں اور پوری دنیا سے لاکھوں لوگ وہاں اللہ رب العالمین کی رضامندی کی تلاش کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کے حجوں کو قبول فرمائے. اور حج میں جس انداز سے پچھلے سال لوگوں نے شرارت کر کے بہت سارے حجاج کرام کو شہید کر ڈالا تھا، ایسے شر پسند عناصر چاہے دوسرے ممالک سے داخل کیے جا رہے ہوں، ہم اللہ رب العالمین کے حوالے کرتے ہیں ایسے شرارتی لوگوں کو، ایسے ناکارہ لوگوں کو، ایسے ناعاقبت اندیشوں کو جو لوگ بیانات دیتے ہیں کہ وہاں کی حکومت سے انتظامات ہٹا لیے جائیں، جو لوگ بیانات دیتے ہیں کہ ان لوگوں کی تعذیبی سزائیں دی جائیں، خود الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، خود شرارتیں کی جائیں اور خود حرکتیں کی جائیں، خود جا کر وہاں پر قتل و خوریزی کی جائے اور اس کے بعد بیانات دے کر کے اپنے عیوب پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جائے، یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ موجودہ دور
نازک دور ہے، لیکن اس دور میں ہم اپنے معاملات کو، حجاج کرام کے تحفظ کو، وہاں کی سیکورٹی کو اور تمام کے تمام انتظام و انصرام کو، جس پر ہم کو 100% اعتماد اور بھروسہ ہے، اللہ رب العالمین کی نصرت و توفیق سے جب سے حج واجب ہوا تب سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے آج تک عربوں نے حج کے انتظامات دیکھے ہیں، اور وہی اس کو دیکھنے کے حقدار اور مستحق ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جو تخریب کار ہو، جو فتنے پھیلاتا ہو، جو صحابہ کرام کی تکفیر کرتا ہو، جو قرآن مجید کو ناقص کہتا ہو، جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی ہتھیار کے استعمال سے گریز نہ کرتا ہو، وہ انتظام و انصرام لے گا، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے ہم کو اللہ رب العالمین سے ان ایام میں دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے حجاج کرام جو گئے ہیں، اگر ان کے ہاں اخلاص موجود نہیں تھا، وہ ریاکاری کے تحت ہدیے، تحفے، تحائف تقسیم کرتے ہوئے پورے کے پورے قافلے لے کر اور نعرے بلند کرتے ہوئے اور یہاں پر مختلف وزراء سے ہاتھ ملانے کے لیے، اخبارات میں ہائی لائٹ ہونے کے لیے، سرخیوں میں آنے کے لیے اگر انہوں نے کچھ انجام دیے ہیں کام، تو ایسی صورت میں بھی ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ان کے یہاں سے اس ریاکاری کو حج کے ایام سے پہلے ختم کر دے اور ان کے اخلاص کی بنیاد پر ان کے حج بیت اللہ کو قبول فرمائے، ان لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہندوستان کے نازک حالات کے لیے وہ لوگ وہاں دعائیں کر سکیں، ہندوستان کی امن و سلامتی کے لیے وہ لوگ وہاں دعائیں کر سکیں۔ تو یہ بہت زیادہ نازک دور ہے، اس دور میں دعاؤں کی ضرورت ہے، قربانی اور ایثار کے جذبے کی ضرورت ہے۔ تو موجودہ دور میں ہم نے اپنی ریاکاری کی بنیاد پر، شہرت طلبی کی بنیاد پر جانور کو اور قربانی کے جانوروں کو ریاکاری کے حوالے کر دیا۔ یہ چیز ناقابل تلافی ہے۔ اس وجہ سے اس کو چھوڑ کر کے ہمارے اندر وہی جذبہ پیدا ہونا چاہیے جو ہمارے بزرگوں میں، ہمارے اسلاف میں، اور بالخصوص ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اس پوری پیڑھی سے نکلنے والے نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ رب العالمین نے اخلاص رکھا تھا، ایثار و قربانی کا جذبہ رکھا تھا۔ اللہ کی قسم، وہ تاریخ دنیا کی کوئی طاقت نہیں دوہرا سکتی، وہ جذبہ دنیا کی کسی طاقت کے اندر نہیں آ سکتا۔ اس جذبے کی قدر اگر کوئی کر سکتا ہے تو مسلمان کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے میں یہی اپیل کروں گا کہ آپ حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، آپ کے احکام کے مطابق قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے اپنے اندر اخلاص، ایثار اور قربانی اور اسی طرح سے خلوص للہیت کو پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے آپ قربانی کا جانور پیش کریں تاکہ اس کے نتیجے میں جو جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، جو اخلاص ہمارے اندر پیدا ہو، جو خلوص للہیت پیدا ہو، اس کے نتیجے میں ہم اپنے تمام کے تمام امور میں اللہ رب العالمین سے قریب ہو سکیں۔ یہی قربانی کا مقصود اور مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر قربانی کے مختلف احکام و مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قربانی کا حکم کیا ہے۔ قربانی کے حکم سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، محدثین نے حسن اور صحیح قرار دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو وسعت پاتا ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود ذبح نہ کرے تو ایسی صورت میں اس کو ہماری عیدگاہ کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ وسعت کے بارے میں کھل کر کے وضاحت کے ساتھ یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں ہمارے پاس عید الاضحیٰ کی مارکیٹنگ کے لیے، عید الفطر کی مارکیٹنگ کے لیے لاکھوں روپے موجود ہوتے ہیں۔ بچے جس کپڑے پر ہاتھ رکھ دیں وہ کپڑا دلایا جانا، جس موبائل فون پر ہاتھ رکھ دیں وہ گفٹ دیا جانا، اور جس انداز کی چیزیں مطلوب ہیں وہ طلب کر لیں، ان کو مہیا کی جاتی ہے۔ لیکن جہاں پر بجلی گرتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے جو خرچہ کیا جاتا ہے اس میں 1000 روپے کا حصہ ملتا ہے، اس میں 1500 روپے کا حصہ ملتا ہے، وہ بھی ایسے جانور میں جو جانور کم از کم مختلف فی ضرور ہے، اس کے بارے میں کم از کم اتنا اختلاف ضرور ہے کہ اس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود
ہم ایک بکرا نہیں خرید سکتے، ایک جانور اپنے گھر کی جانب سے ذبح نہیں کر سکتے۔ پورے سال میں اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے 10-20 ہزار روپے ایک بکرے پر خرچہ کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج کے اس دور میں، جس دور میں لوگوں کے پاس مالیات کی فراوانی ہے، لوگ آرام کے ساتھ اگر ہر مہینے میں 1-1 ہزار روپے جمع کرنے کا انتظام کریں تو بڑے آرام کے ساتھ 12,000 روپے میں وہ ایک جانور خرید سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر بجلی گرتی ہے اور اگر کسی چیز کو قربان کیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی قربانی کو قربان کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے حقوق کو قربان کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم بخیلی کا ثبوت دیتے ہیں، ہم حصے نہیں لیتے، ہم حصے لیتے ہیں، جانور ذبح نہیں کرتے، اور حصہ بھی سستے سے سستا تلاش کیا جاتا ہے، چاہے اس حصے کے بارے میں ہم کو اطمینان حاصل ہو یا نہ ہو کہ وہ جانور ذبح کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو فراڈ کی بنیاد پر لاکھوں روپے اسی علاقے کے اندر بینرز اور اسی طرح سے پوسٹرز میں برباد کر کے لوگوں کا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، ان کے پورے سال کی کمائی اسی کے ذریعے سے چلتی ہے، اور حصے بڑھانے کے لیے یہاں تک صورتحال ہے کہ اسی جانور میں عقیقے کا حصہ بھی لگا دیا جاتا ہے، قربانی کے حصے کے ساتھ ساتھ عقیقے کا حصہ بھی لگا دیا جاتا ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں صرف پیسہ کمانے کے لیے خلوص و للہیت کو چھوڑ کر لوگوں کو بے وقوف بنانے اور احمق بنانے کے لیے نہ جانے کون سے گورکھ دھندے کیے جاتے ہیں، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس انداز کا مافیا ہے جو مافیا پورے ملک کے اندر سرگرم ہوتا ہے، اور 2 مہینے 1 مہینے کے اندر وہ قربانیوں کے بہانے سے کروڑ پتی اور کھرب پتی بن کر کے پورے سال میں بیٹھ کر اسی حرام کمائی کے ذریعے سے عیش و عشرت کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے لمحے فکریاں ہیں، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وسعت پاتا ہے اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، وسعت اگر چھوٹے جانور کی ہے تو چھوٹے جانور کو ذبح کیا جائے، اسی طرح سے اگر وسعت ایسی ہے کہ بڑے جانور میں حصہ لیا جائے تو بڑے جانور میں اخلاص کے ساتھ بہتر اور تندرست جانور دیکھ کر کے حصہ لیا جائے، لیکن وسعت جتنی ہے اتنی قربانی پیش کرنا ہر مسلمان کی بنیادی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے جن اصناف کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر جانوروں کی جن قسموں کا تذکرہ کیا ہے، اگرچہ قرآن مجید میں جو آیت وارد ہوئی ہے جس میں 4 جوڑوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ قربانی سے متعلق نہیں ہے، لیکن قربانی کے جانور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، صحابہ کرام کے عہد ذری میں، تابعین اعظام کے دور میں انہی 4 قسموں میں محصور ہوا کرتے تھے، انہی 4 قسموں کے ذریعے سے قربانی پیش کی جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے 8 ازواج، 8 ایسے جانور ہیں، 2 تو بھیڑ نر اور مادہ، بکری نر اور مادہ، اونٹ نر اور مادہ، اور اسی طرح سے گائے نر اور مادہ اگر اس کی اجازت کسی علاقے میں موجود ہے، قانونی طور سے کوئی دشواری نہیں ہے، تو اس کی قربانی کرنا بھی شریعت اسلامیہ میں مسنون کیا گیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام انہی 4 جانوروں کے نر اور مادہ میں قربانی کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کسی 5ویں جانور کا تذکرہ نہیں ملتا، لہذا 5ویں جانور کو قیاس آرائی کے ذریعے، اجتہاد کے ذریعے جائز تو کہیں قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو بنیاد بنانا اور اسی کی بنیاد پر اختلاف کرنا، اس کی بنیاد پر دوسرے جانوروں کو امکان کے باوجود جن جانوروں کا تذکرہ قرآن و سنت میں وارد ہوا ہے ان کو امکان کے باوجود نظر انداز کر دینا یا چھوڑ دینا، یہ بہرحال غلط ہے۔ اگر کہیں پر بڑے جانوروں کی اجازت نہیں ہے اور بڑے جانور سرے سے ذبح نہیں کیے جا سکتے، جیسے بہت سے علاقوں میں ہندوستانی سیاست یا متعصب ذہن کے نتیجے میں اونٹوں پر پابندی لگ چکی، گائے اور بیل پر پابندی ہے ہی، تو ایسی صورت میں اگر کوئی انسان قربانی سے محروم ہونے کا خدشہ محسوس کرے اور واقعی اس کے پاس چھوٹا جانور خریدنے کا امکان موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اللہ اعلم بالصواب
اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ ایسی صورت میں وقتی طور پر جب تک یہ مشکلات رفع نہ ہو جائیں، یہ مشکلات ختم نہ ہو جائیں، وقتی طور پر گائے پر قیاس کر کے بھینس کی قربانی کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن بغیر ضرورت کے اور بغیر ضرورت کے اس کو ذبح کیا جائے، اس کا گوشت بھی ضائع کیا جائے، گوشت کو دفنایا جائے، اتنی کثرت کے ساتھ گوشت آئے کہ اس کو ضائع کر دیا جائے، نہ غریبوں میں تقسیم ہو سکے اور نہ غریبوں کو اور مستحقین تک پہنچ سکے، تو ایسی صورت میں ایسے جانوروں کی قربانی سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان اس بات کا تہیہ کر لے، اس بات کا عزم کر لے کہ وہ چھوٹے جانور کی قربانی پیش کرے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں کوئی آدمی اتنا زیادہ لاچار نہیں ہے کہ چھوٹا جانور پورے سال میں ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے پیش نہ کر سکے۔ اسی طرح سے جانوروں کی صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میڑھے خریدے، جو دونوں کے دونوں میڑھے چتکبرے تھے، یعنی ان پر دھاریاں تھیں اور دونوں سینگ والے تھے، اور اس کو اپنے ہاتھ سے مبارک ہاتھ سے ذبح کیا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور اپنے مبارک داہنے پیر کو اس کے پہلو پر رکھا تاکہ اس کی روح کے قبض ہونے اور خون کے بہنے میں اس کو آسانی محسوس ہو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد وغیرہ کی بعض روایات میں اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ سمینین 2 تندرست جانور آپ نے خریدے، اور بعض روایتوں میں اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ موجوعین دونوں جانور خسی تھے، یعنی خسی جانور یا غیر خسی جانور، دونوں جانوروں کو قربانی میں ذبح کرنا جائز ہے اور درست ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ خسی جانور کے اندر عیب واقع ہو جاتا ہے، لہذا اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خسی جانور کو پسند کرتے تھے، خسی جانور کے گوشت کو پسند کرتے تھے اور اسی کو ذبح کرتے تھے کیونکہ آپ کو یہ محبوب تھا۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے بارے میں فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم ایسا جانور ذبح نہ کرو جس کے دانت نہ آئے ہوں، دانتا جانور ذبح کیا جائے، الا یہ کہ تمہارے لیے دانتے جانور کو تلاش کرنا یا بازار میں اس کا ملنا مشکل ہو جائے، تو ایسی صورت میں 1 سال کا دمبا جس کی عمر 1 سال ہو گئی ہو، اس دمبے کو ذبح کیا جا سکتا ہے، یا اسی پر قیاس کرتے ہوئے 1 سال کا بکرا یا بکری اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں، جس کی عمر 1 سال مکمل ہو جائے اس جانور کو ذبح کیا جائے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بعض عیوب کا تذکرہ فرمایا کہ 4 ایسے جانور ہیں جن کو ذبح کرنا قربانی کے موقع سے یہ جائز نہیں ہے۔ ایک تو وہ جانور جو بھینگا ہو اور اس کا بھینگا پن واضح ہو جائے، اسی طرح سے وہ جانور جو بیمار ہو اور اس کی بیماری ظاہر ہو رہی ہو، اور وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن واضح ہو جائے، اور اسی طرح سے وہ جانور جو بالکل اتنا پتلا دبلا ہو کہ اس کی ہڈیوں پر گوشت نہ ہو، اس کی ہڈیاں نظر آئیں، اس طرح کا جانور ذبح کرنا اور اس طرح کے جانور سے بچنا یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اور مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ خوبصورت جانور وہ ذبح کریں، صحیح انداز کا جانور ذبح کریں۔ ابو داؤد کی روایت سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، جس کو علماء کرام نے اور محدثین کرام نے صحیح قرار دیا۔ اسی طرح سے ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ ایک جانور کتنے لوگوں کی جانب سے کفایت کرے گا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جانور ایک آدمی ایک صاحب زکوٰۃ کی جانب سے کفایت کرے گا، جبکہ یہ غلط فہمی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بارے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ کیف کانت الضحایا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں قربانیاں کیسے ہوتی تھیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے اور اپنے اہل و عیال اہل بیت کی جانب سے، اپنے گھر والوں کی جانب سے ایک بکری یا ایک بکرا ذبح کرتا تھا، اور یہ پورے گھر کی طرف سے کافی مانی جاتی تھی۔ اگر ایک گھر میں ایک سسٹم چلتا ہے، چاہے 100 افراد کیوں نہ ہوں، ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، چاہے 200 افراد کیوں نہ ہوں،
شریعت اسلامیہ نے ان کے لیے جتنا جانور واجب کیا ہے وہ ایک جانور ہے، یعنی ایک چھوٹا جانور یا بڑے جانور کا ایک حصہ، اس سے زیادہ کی قربانی واجب نہیں کی گئی۔ آپ کو گوشت کی ضرورت ہے تو ایک کے بجائے 2 جانور کریں، گوشت کی ضرورت ہے 2 کے بجائے 3 جانور کریں، اس شرط پر کہ گوشت ضائع نہیں ہونا چاہیے، گوشت کی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، جتنی ضرورت ہے اتنے جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں، لیکن واجب ایک گھرانے اور ایک خاندان کی جانب سے صرف ایک جانور ہے۔ اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ فاشترکنا فی البقرۃ سبعۃ، کہ ہم گائے کے اندر 7 آدمی شریک ہوتے تھے اور اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوتے تھے، یعنی 7 گھرانے گائے کی ایک حصے میں یا بڑے جانور کے ایک حصے میں، یا اسی طرح سے 10 گھرانے اونٹ کے ایک حصے میں، اونٹ کے 10 ایک گھرانہ اونٹ کے ایک حصے میں شریک ہو سکتا ہے۔ یہ قربانی ان کی جانب سے کفایت کرے گی، لہذا ایک خاندان کی جانب سے ایک چھوٹا جانور یا بڑے جانور کا ایک حصہ یہ کافی ہے۔ اسی طرح سے قربانی کا وقت کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پورے علاقے میں کہیں بھی اگر صلاۃ عید ادا کر لی گئی تو ایسی صورت میں سارے لوگوں کے لیے یہ جائز ہو جاتا ہے کہ وہ قربانی پیش کر دیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فجر کی نماز کے بعد یہ عذر پیش کر کے کہ قصائی نہیں ملے گا، فجر کے بعد ہی ذبح کر دیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تو ہندوستان کے اندر نماز ہو چکی ہوگی لہذا وہ کفایت کر جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، علماء کرام نے لکھا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن، عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھائی، اس کے بعد خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد جانور ذبح کیا، جانور ذبح کر کے فرمایا جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا اس کو دوسرا جانور ذبح کرنا چاہیے۔ لہذا انسان اپنی نماز کے لحاظ سے اپنے جانور کو ذبح کرے گا۔ ہم نے اپنی نماز پڑھ لی، ہم اپنے جانور کو ذبح کرنے کا جواز پا چکے، دوسرا انسان جب اپنی نماز پڑھ لے تو اپنی نماز پڑھنے کے بعد وہ جانور کو ذبح کرے، یہی راجح اور بہتر مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح سے قربانی کے ایام کے بارے میں عام طور سے غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ قربانی کے ایام 3 دن ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ اللہ رب العالمین کو گنے چنے ایام میں یاد کرو۔ یہ ایام معدودات، اس سے متعلق علماء کرام ذکر کرتے ہیں اور سلسلہ صحیحہ میں ایک روایت موجود ہے اور بہت ساری روایتوں میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، اور ایام تشریق کی وضاحت میں علماء کرام نے، صحابہ کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ ایام تشریق سے مراد اور ایام ذبح سے مراد اور قربانی کے ایام سے مراد یوم النحر وثلاثۃ بعدہ، ایک تو 10 ذی الحجہ کا دن، 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا افضل ترین ہے، اور وثلاثۃ بعدہ، اور اس کے بعد 3 ایام مزید 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو غروب آفتاب تک راجح مسئلے کے مطابق یہ 4 ایام قربانی کے ہیں۔ ان 4 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، ان 4 دنوں میں ان کو کھانے پینے اور خوشی کے ایام قرار دیا گیا، لہذا ان 4 دنوں تک قربانی کرنا یہی مشروع ہے اور یہی راجح قول ہے۔ اگر آپ کو مزید تفصیل دیکھنی ہے تو تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کریمہ کی تفسیر کے تحت ابن عمر، ابن زبیر، ابو موسیٰ اشعری رضوان اللہ عنہم اجمعین، ان تینوں صحابہ کرام کے اقوال اور اسی طرح سے تابعین اعظام میں سے کبار تابعین میں مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر، ابراہیم نخعی رحمہم اللہ، ان لوگوں کے اقوال کو دیکھا جا سکتا ہے جو اقوال ان لوگوں نے صحابہ کرام سے نقل کیے ہیں۔ اسی طرح سے قربانی کو ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو میڑھے لایا کرتے تھے اس کو ذبح کرنے کے لیے قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹایا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس کے پہلو پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے پیر کو یا داہنے گھٹنے کو رکھا کرتے تھے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، وہ زیادہ نہ تڑپے، اور چھری پہلے سے تیز کر لی جاتی تھی، جانور کو پہلے سے پانی اور چارہ کھلا دیا جاتا تھا اور اس کے بعد جانور کو آرام کے ساتھ ذبح کیا جاتا تھا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا،
تو قبلہ رخ کرنا ایک سنت ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کو ذبح کرنا یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو کہ صحیح بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے۔ قبلے کی جانب جانور کو کرنا یہ بھی آپ کی سنت ہے، پہلو پر پیر رکھنا یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو کہ صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ اور اسی طرح سے جانور کو ذبح کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسما وکبر کا لفظ آتا ہے کہ آپ دعا پڑھتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر، صرف اتنی دعا کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ دور میں الگ الگ انداز کی دعائیں یا الگ الگ انداز سے دعائیں پڑھنے کا رواج موجود ہے، ان دعاؤں کا کوئی بھی ذکر قرآن یا حدیث کے اندر نہیں ملتا۔ زیادہ سے زیادہ صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم لکا ومنکا اللہم تقبل من، اور من کے بعد جس کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے اس کا نام لے لیا جائے، اتنا مشروع ہے۔ یہ مستقل مسائل ہیں۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا میت کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ موجودہ دور میں ہم حلال کے ذریعے سے جانور لائے یا حرام کے ذریعے سے لائے، اس کا اعتماد اور اس کا بھروسہ نہیں دلا سکتے، لیکن جب ذبح کرتے ہیں تو یہ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس کو قبول فرما، ہمارے فلاں فلاں مردوں کی جانب سے اس کو قبول فرما۔ اس کا کوئی بھی ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ملتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور ذبح کرتے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو فرماتے تھے اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، اے اللہ رب العالمین اس کو محمد کی جانب سے، میری امت کی جانب سے اور آل محمد کی جانب سے قبول فرما۔ جو لوگ مردہ تھے یقیناً وہ لوگ اس قربانی میں، اس کے ثواب میں مطلق طور سے شامل ہیں، لیکن ان کا نام لینے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بے شمار محدثین کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے یہ آپ کے ساتھ خاص تھی، لہذا کسی امتی کے لیے اس دعا کو پڑھنا جائز نہیں۔ اور دوسری دلیل جو قربانی میت کی طرف سے کی جاتی ہے، اس کے طور پر پیش کی جاتی ہے، وہ ابو داؤد کی غالباً ایک روایت ہے جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم میری جانب سے میری وفات کے بعد قربانی پیش کرتے رہنا۔ یہ روایت ضعیف ہے، اس روایت پر عمل نہیں کیا جا سکتا، لہذا زندوں کی جانب سے قربانی پیش کی جائے۔ اور اگر مردوں کی جانب سے جانور ذبح کرنا ہے تو اس کے لیے پورے سال میں جب آپ چاہیں جیب خالی کریں، جب چاہیں سخاوت کا ثبوت دیں اور جب چاہیں تب قربانی پیش کریں۔ یہ کون سی بخالت ہے کہ ایک ہی موقع سے آپ مردے کو بھی شامل کریں، اسی موقع سے اللہ کے رسول کو بھی شامل کریں، اسی موقع سے اپنا نام بھی گھسا دیں اور ساری کی ساری چیزوں کو ایک جانور میں سمیٹ دیا جائے۔ آپ کو اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہیے، تو ایسی صورت میں مختلف مواقع سے مردوں کی جانب سے جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن عید الاضحیٰ کے موقع سے جو قربانی کی جاتی ہے اس کو مردے کی جانب سے کیے جانے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے گوشت کی ذخیرہ اندوزی، گوشت کو ذخیرہ کرنا یہ جائز ہے۔ بہت سے لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ گوشت کے 3 حصے کر دیے جائیں، ایک غریبوں میں تقسیم کیا جائے، ایک کھانے کے لیے رکھ لیا جائے اور اسی طرح سے ایک صدقہ کر دیا جائے یا کسی کو دے دیا جائے۔ یہ غلط انداز کی روایتوں پر مبنی مسئلہ ہے۔ اگر انسان صدقہ کرتا ہے، غریبوں کا خیال کرتا ہے تو بہت افضل بات ہے اور بہت خوش آئند بات ہے، لیکن یہ چیز مسلمانوں پر واجب نہیں ہے۔ اگر وہ چاہیں تو فریج میں یا دوسرے مقامات پر کولڈ سٹوریج وغیرہ میں گوشت کو محفوظ کر کے پورے سال کھا سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا یہی طریقہ تھا کہ وہ دھوپ میں گوشت کو سکھا لیا کرتے تھے اور اس کے بعد پورے سال کھاتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی گوشت ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا تھا، اس وجہ سے ذخیرہ اندوزی کرنا یہ بھی جائز ہے، اگرچہ افضل یہی ہے کہ غریبوں کا خیال کیا جائے۔ اور ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کو گوشت دیا جانا، یہ بھی ثابت ہے کہ غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت بطور ہدیہ
پیش کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے تاکہ وہ اسلام سے قریب آ سکیں، لیکن موجودہ دور میں اس میں احتیاط برتنا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بکرے کا گوشت ہے اور گائے کا سمجھ کر انسان کو قربان کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو کیریکٹر اور جو بدنما داغ اس ملک کے دامن پر لگا ہے، یہ داغ ہمیشہ ملک کو بدنام کرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ملک کے لیے، اس کی امن و سلامتی کے لیے قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے اگرچہ وقت نکل چکا ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ عیدین کے مسنونات کا تذکرہ میں کر دوں۔ عیدین میں، عید الاضحیٰ میں کوئی چیز کھائے پیے بغیر جانا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ واپسی آنے کے بعد اگر امکان ہو تو گوشت ہی کھایا جائے، اور اگر امکان نہیں ہے تو کم از کم نماز کے بعد کوئی چیز کھائی جائے۔ اسی طرح سے عیدین میں جو سنتیں ہیں، ان سنتوں میں ایک سنت یہ ہے کہ کھلے میدان میں عید کی نماز ادا کی جائے، بچوں کو اور عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جایا جائے، یہاں تک کہ وہ خواتین جو ناپاکی کے ایام سے گزر رہی ہیں وہ بھی عیدگاہ میں جائیں، دعاؤں میں شامل رہیں، خطبے میں شامل رہیں، مسلمانوں کی خوشیوں میں شامل رہیں، لیکن نماز میں کنارے بیٹھی رہیں۔ اسی طرح سے عیدگاہ جانے اور آنے کے لیے راستے کو تبدیل کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر امکان ہے تو عیدگاہ تک پیدل جانا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عید میں صاف ستھرے کپڑے پہننا، نئے کپڑے نصیب ہوں تو نئے کپڑے پہننا، اور خوشبو لگانا، اور اسی طرح سے غسل کرنا، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عیدین میں اور بالخصوص ایام تشریق کی انتہا تک، اور ان 10 ایام میں اور عید الفطر میں چاند دیکھنے سے لے کر کے نماز ختم ہونے تک عیدین کی تکبیرات پڑھنا بآواز بلند، اور کہیں جہاں ضرورت ہو وہاں سری آواز سے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، جس میں یہ الفاظ ملتے ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صرف اتنے کلمات اپنی زبان پر رواں رکھے جائیں، خواتین آہستہ پڑھیں، مرد زور سے پڑھیں۔ اسی طرح سے صلاۃ عید جو ہے، صلاۃ عید جس کا حکم سنت مؤکدہ کا ہے، اور جان بوجھ کر چھوڑنے والا انسان گنہگار ہے، بلا عذر کے چھوڑنے والا انسان گنہگار ہے۔ یہ عید الفطر کی نماز صلاۃ فجر کی طریقے سے 2 رکعت ادا کی جائے گی۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیرات زوائد، جن پر رفع الیدین کرنا ثابت نہیں ہے، 7 تکبیرات زوائد پکاری جائیں گی، اور اس کے بعد تلاوت، پھر رکوع اور سجدہ، اور دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد تلاوت شروع کرنے سے پہلے 5 تکبیرات زوائد پکاری جائیں گی، اور اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے نماز کی تکمیل کر کے امام وقت خطبہ دے گا۔ یہ عیدین کے مختصر احکام و مسائل ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو عید قربہ میں بالخصوص ایثار اور قربانی کا جذبہ، خلوص و للہیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو تمام مسنونات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ ایام میں اللہ رب العالمین ہم کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور اپنی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔